السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی اکمل قادری حفظ اللہ کی کہانی اور انجینئر علی مرزا کی زبانی۔ مفتی اکمل کی لیکس انجینئر کو کیسے پتہ؟ تو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی اکمل قادری حفظ اللہ کے بارے میں جو حقیقت بتائی ہے یا جو بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملے گا، اور ان کو یہ کیسے جانتے ہیں اور ان سے ان کا رابطہ کیسے ہوا تھا، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو میں انہوں نے بتائی ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو بھی باتیں بولی یا بتائی ہیں وہ سچ ہو، اور سنی سنائی باتوں پر نہ اتفاق کیا جائے، کیونکہ سنی سنائی باتیں آج کل بہت چل رہی ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا بھی جو بھی بولیں وہ جو سچ بات ہے ان کو لے کر وہ بتائیں، اور اللہ ہم سب کو سچ بات سننے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد اکمل قادری اتاری، پہلے یہ اکمل اتاری ہوتے تھے، پھر انہوں نے میڈیا میں اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے کے لیے قادری لکھنا شروع کر دیا۔ حفظہ اللہ تعالی ہمارے استادوں میں سے، ہم نے کافی کچھ ان سے سیکھا ہے۔ میں مفتی اکمل صاحب کو 1996 سے جانتا ہوں، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان دنوں واکنٹ میں بہت بڑا ایک اعتکاف ہوتا تھا، 800 کے قریب لوگ اس میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور مفتی اکمل صاحب بھی دعوت اسلامی سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو یہ واکنٹ میں آ کے اعتکاف کروایا کرتے تھے مرکز کی طرف سے، یعنی کراچی کی طرف سے۔ اس وقت یہ گرین پگڑی باندھتے تھے اور بالکل پتلے سے نوجوان ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ ینگ ایج تھی، اور تازہ تازہ انہوں نے ڈپلوما کیا تھا، 3 سال کا جو انجینئرنگ کا ڈپلوما ہوتا ہے کیمیکل کی فیلڈ میں، کراچی سے ہی، اور پیرلل میں چونکہ دعوت اسلامی کا بھی وہ کام کرتے تھے، اور اسی وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے اب مزید یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، بلکہ میں نے عالم بننا ہے اپنے فرقے کا۔ تو 1996 کا جو اعتکاف ہے وہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ظاہر ہے میری اس وقت مشکل سے 19 سال عمر تھی، تو ان کی سپیکنگ پاور اس وقت بھی بڑی زبردست تھی، جو کچھ یعنی وہ اپنے تنظیمی معاملات کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں آگے، جہاں خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے، اور بڑے بڑے بریلویوں کے علماء وہاں پہ ٹیچنگ کرتے رہے۔ وہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا۔ درس نظامی میں ایڈمیشن جب لیا تو 1999 میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی، یعنی آج ہے 12 مئی 2024، آلموسٹ 25 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں۔ اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے کیونکہ وہ خاص دن تھا، 20 جون 1999۔ اس دن پاکستان 99 کے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا سے آ رہا تھا، حالانکہ 99 میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے فیورٹ تھی، اور واقعی ٹیم تھی، وہ بس اینڈ پہ آگے گند کر گئے۔ تو اس رات وہ یعنی فائنل دیکھ رہے تھے، بڑی بڑی سکرینیں لاہور میں لگی ہوئی تھی، گرمیاں تھیں، ہم لوگ خیر پوچھتے ہوئے کسی مسجد تک پہنچے جہاں وہ اس وقت عارضی طور پر پیرلل میں امامت کروا رہے تھے فی سبیل اللہ، اور ساتھ انہیں ایک رہائش مل گئی ہوئی تھی، ظاہر ہے دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے۔ تو بس یہ ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے درس نظامی کیا، اور پاکستان لیول پہ ٹاپ کی پوزیشن میں سے ان کی بعض سالوں میں پہلی پوزیشن آئی، بعض میں دوسری پوزیشن آئی۔ پھر دعوت اسلامی نے جب پریکٹیکلی مدرسۃ المدینہ میں درس نظامی کا سلسلہ شروع کروایا
تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنا مفتی اعظم چنا نا، تو مفتی اکمل صاحب کو چنا. یہ جتنے آپ کو یہ بچے آج کل نظر آ رہے ہیں نا مفتی اعظم بنے ہوئے ان کے، یہ اس وقت شاید گلیوں میں کھیلتے تھے جب مفتی اکمل صاحب پہلے دعوت اسلامی کے مفتی بنے. لیکن چونکہ یہ دنیاوی طور پہ تعلیمی یافتہ ہیں، انہیں چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ بھئی اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک تنظیم سے جوڑ کے چلیں گے تو مسلک کا کام نہیں کر سکتے. سپیکنگ پاور بھی تھی، دنیاوی تعلیم بھی تھی، اور درس نظامی بھی کیا ہوا تھا. پھر ان کی قسمت کھلی کہ 2003 اکتوبر میں 28 اکتوبر 2003 کو اے آر وائی نے کیو ٹی وی لانچ کر دیا، آج سے آلموسٹ 21 سال پہلے. اور چونکہ وہ ایک بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو ان کو کوئی ایک مفتی چاہیے تھا جو کراچی کا بھی ہو، کیونکہ یہ تو کراچی بیسڈ ہے نا سارا کچھ. مفتی اکمل صاحب کو انہوں نے آفر دی، مفتی اکمل صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ 21 سال ہو گئے، ایک جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیو ٹی وی پہ. آج بھی ان کا پروگرام احکام شریعت کے نام سے آتا ہے. یہ بیسیکلی احکام شریعت احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے پروگرام کا، احکام شریعت. یہ وہی کتاب ہے جی، یہ وہی کتاب ہے جس میں احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ جو وہابی ہیں اور نیچری ہیں سر سید احمد خان کے ماننے والے، اور رافضی شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کیا، کیا ان کے ذبیحے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہوگا یا حرام؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ خواہ کوئی وہابی ہو، اور پھر بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ سب کے سب لوگ اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اور انہوں نے کہا یہ سب کے سب مرتد ہیں، واجب القتل، دین چھوڑ گئے ہیں. کون؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. اور یہود و نصارہ کو ان کا ان سے بہتر ہے. تو اعلی حضرت کے نزدیک قادیانی، وہابی اور شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث برابر ہیں، اور یہود و نصارہ ان سے بہتر ہیں. لو سامو، یہ وہ ہے کتاب احکام شریعت. اس کی نسبت سے مفتی صاحب نے بھی اپنا نام رکھا. اب یہ ساری چیزیں تو میں ہی بتا سکتا ہوں نا، کیوں؟ سونک کے بتا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم ان میں سے نکلے ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ کدھر کدھر سے چیزیں اٹھ اٹھ کے باہر نکل رہی ہیں. یہ احکام شریعت پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا؟ خیر 2003 میں انہوں نے جوائن کیا، آج تک بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور بڑے مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہماری دعوت کی ہیٹ ان تک بھی پہنچ گئی ہے. لہذا جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی عزت افزائی کروائی 2 ہفتے پہلے، آج مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی باری ہے. کیونکہ وہ خود نکلے ہیں نا اب ریسکیو کرنے کے لیے، اور انہوں نے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے مجھے. تو اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی گفتگو کی پوری انجینئرنگ کروں انشاءاللہ تعالی. مفتی اکمل صاحب بریلوی مکتب میں چند سلجھے ہوئے علماء میں سے ہیں. ان میں وہ والی سختی نہیں پائی جاتی جس طرح باقی علماء میں. اس کی وجہ سے انہیں اپنے علماء کی گالیاں بھی کھانی پڑی. مظفر شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کنفلکٹ بھی چلتا رہا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں امام کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی امام ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ یہ تحقیق نہ کریں کہ امام کون ہے، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہی ہو تو آپ حسن ظن رکھ لیں. اس پہ پھر ان کی دھلائی کی ان کے فرقے کے مولویوں نے. پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کی صلح کروائی اور انہوں نے ڈکلیئر کیا جی میں اعلی حضرت کے مسلک کے اوپر ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے دفاع میں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھائیں اس میں وہ یعنی اعلی حضرت کے فتوے پڑھ رہے ہیں، اور جو اعلی حضرت نے گالیاں وہابیوں کے لیے لکھی ہیں نا اس کو سکپ کرتے ہیں. اگر وہ نجدی لکھتے ہیں، وہابی لکھتے ہیں تو یہ اسے بد مذہب پڑھتے ہیں، حالانکہ لکھا کچھ اور ہوا ہے. صرف ایک
پردہ پوشی کرنے کے لیے تاکہ اعلیٰ حضرت کی ایک اچھی سی پکچر بنا کے لوگوں کو پیش کی جائے. ہمیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا تھے جی, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس طریقے سے آپ کسی کی پکچر اچھی کر نہیں سکتے. یعنی تکفیری سوچ کو اپنے ایپیکس پہ اگر کسی شخص نے پہنچایا نا سب کانٹیننٹ میں, ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت کی پرسنالٹی ہے. سیدھا مرتد, واجب القتل سارے فرقوں کو, اور لحاظ نہیں کیا کہ شیعہ ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, سب کے سب کو فارغ کر دیا. پھر ملفوظات اعلی حضرت کے اپنے بیٹے نے جمع کیا, مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے اعلی حضرت کے ملفوظات جمع کیے اور شروع کے حصوں کے اوپر اعلی حضرت نے باقاعدہ اپنی تقریض بھی لکھی ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے, میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا, اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. اور پرنٹ دعوت اسلامی والوں نے خود کیے ہیں. اس میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا, ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسہ دلائے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی قرات درست نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. پھر اگلا سوال ان سے ہوا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں بھی مجبوراً نماز ہو جاتی ہے نا, کفار کی مساجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے. کفار ڈائریکٹ کافر لکھا. وہ ایک وہابی مولوی, آپ کو پتا ہے, وہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں دھوکہ دے رہا تھا کہ جی ہم کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. تو میں نے کہا تھا یار جھوٹ نہ بولو, تمہیں بھی پتا ہے, اور سب سے زیادہ تو تمہارا انہوں نے قیمہ کیا ہے اعلی حضرت نے. آج ان کی وکالت کر رہے ہو صرف میری دشمنی میں, تو ٹھیک ہے بھگتو. تو انہوں نے کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کفار کی مساجد ہیں, ان کے اندر نماز کا حکم وہی ہے جو آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بس جواز کی حد تک. یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں کہنا چاہیے تھا, کفار کی عبادت گاہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ کفار کی مسجد نہیں ہوتی ہے. لہذا دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں تو ہیں ہی نہیں ہے نا اعلی حضرت کے نزدیک, تو انہیں کہنا چاہیے عبادت گاہ. دیکھیں اعلی حضرت کی غلطی میں نے پکڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہوئے ہیں. تو کفار کی مساجد نہیں سرکار, کفار کی عبادت گاہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ ان کی اذان کا جواب ہم دیں. انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرف باطل ہے. ظاہر جنہوں کی نماز ہی کوئی نہیں, ان کی اذان کا کیا اعتبار. پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, باقی اذان کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے بابا جی نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا نا. ہاں, بابا خادم رضوی صاحب نے, انہوں نے کہا چھڑ دو, یہ تے وابیاں دی اذان ہے. وابیاں دی اذان دا کی احترام اے تے سورن دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح سور پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک اس اعتبار سے مردود جانور ہے, اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وابی ہوتے ہیں. اور وابی اعلی حضرت جب کہتے ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں. اور جب خادم رضوی صاحب نے کہا اس وقت انہوں نے دیوبندیوں کو کہا, کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. تو اہل حدیث تو ویسے ہی وابی ہیں, ان کے نزدیک دیوبندی بھی وابی ہیں. تو یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت اور ان کی مسند پہ چلنے والے بزرگان دین, اور انہی کی ایک لڑی میں ایک مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو آج انشاءاللہ تعالی مفتی اکمل صاحب کی باری آئی ہے, اور یہ باری ان کی آتی ہے اس وجہ سے کہ خود نکل کے آتے ہیں. میں نے کبھی ان کو نہیں للکارا کہ بھی تم لوگ نکلو,
ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلتے ہیں تو باقیوں کا تو کوئی لحاظ کرتے ہیں, میرا بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے, اور میں چاہتا ہوں کہ لحاظ نہ کریں تاکہ میں انہیں ان کی اندر کی خبر دوں, کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کو کوئی جانتا نہیں. ظاہر ہے میں بھی خود 31 سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, دعوت اسلامی میں 10 سال گزارے ہیں, ہم سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ مفتی اکمل صاحب باپا جانی الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں. اپنے ساتھ اتاری اب نہیں لکھتے, قادری لکھتے ہیں, لیکن پہلے لکھا کرتے تھے. مرید ابھی بھی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ریزائن کیا تھا پھر دعوت اسلامی سے, اور باپا جانی یعنی کہ مولانا الیاس قادری صاحب کی اجازت سے یہ کیو ٹی وی پہ آئے تھے, اس لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اویس رضا قادری جو نعت خان ہے وہ بھی اتاری ہیں, انہوں نے بھی باقاعدہ اجازت لے کے تو پھر اپنا راستہ دعوت اسلامی سے الگ کیا, لیکن وہ راستہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے الگ کیا. ہمدردیاں عقائد وہی ہیں, ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو مفتی اکمل صاحب نے جو 5-5.5 منٹ میں پھول بکھیرے ہیں, مدنی پھول, انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایک کر کے میں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں گا. 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.